زبان اللہ جل جلالہ کی نعمتوں میں سے انسان کے پاس ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ بچپن ہی سے اس کا کام شروع ہو کر بڑھاپے میں باقی اعضاء تو کام چھوڑ جائیں گے، دانت بھی گر جائیں گے، شاید ہاتھوں میں بھی وہ سکت نہ رہیں، پاؤں میں بھی نہ رہیں، اور آنکھوں کی بینائی بھی کم ہو جائے گی، لیکن زبان اسی طرح ہوگی، زبان اسی طرح چلتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جو یہ نعمت دی ہے، یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ آدمی تھوڑا سا اگر سوچ لے کہ دنیا میں تو وہ لوگ بھی ہے کہ جن کے پاس یہ زبان نہیں ہے، گنگے ہیں۔ ابھی گنگ ابھی یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھ لوں کہ میری والدہ اور والد اور میرے جو پڑوسی ہیں وہ بھی سن لیں۔ گنگا یہ چاہتا ہے کہ میں بھی مسجد میں اذان دوں، نہیں دے سکتا۔ گنگا بھی چاہتے ہیں کہ میں امامت کروں، نہیں کر سکتا۔ اگر وہ چاہے کہ میں جو ہے بیان کر لوں، نیک بات کسی سے کر لوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر لوں، نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی یہ جو نعمت ہے یہ اس کے پاس نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں کراچی گیا تو اساتذہ سے ملنے ملاقات کے لیے، ایک دوست تھے، وہ بیمار تھے، آپریشن ہوا تھا، تو میں اسپتال عیادت کے لیے گیا۔ ساتھ والے بیڈ پہ بڑے عمر کے سفید ریش تھے اور گردن سے ایسے پٹھیاں باندھی ہوئی تھی۔ تو دوست نے فرمایا کہ یہ جو ساتھ والا بابا جی ہے، اس کا کل آپریشن ہوا، انسان کے اندر جو بولنے کا آلہ ہے، اس کو ان کا کینسر لگا ہوا تو کل ان سے نے آلہ نکال لیا، گویا کہ کل سے یہ گنگا ہو گیا۔ کل تک یہ بات کر سکتا تھا، اپنی والدہ کو بھی آواز دے سکتا تھا، اپنے بیٹے کو نصیحت بھی کر سکتا تھا، تلاوت بھی کر سکتا تھا اور اذان بھی دے سکتا تھا، لیکن آپریشن کے ساتھ یہ ساری چیزیں اس سے نکال لی۔ ابھی وہ نعمت اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ چاہی بھی کہ میں ابھی تلاوت کر لوں، اونچی آواز سے نہیں کر سکتا، دل میں تو کر سکتا ہے لیکن اونچی آواز سے نہیں کر سکتا۔ تلگنگ ہی کے ایک محترم ہیں، کبھی ہمارے مدرسے میں آ جاتے ہیں، بات کرتے وقت بہت زور لگاتے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر کا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان کے یہ جو بولنے کا آلہ ہے، کہتے ہیں کہ میرا یہ لیک ہو گیا ہے، میں جب بولتا ہوں تو درمیان سے وہ آواز کٹ کر میں بہت زور سے بول کر پھر بھی آہستہ آواز نکلتی ہے۔ ابھی کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ایک ایک چیز، اگر آدمی آنکھ کو لے لے، چونکہ اس چوتھے نمبر پر آنکھ ہے کہ آنکھ کی حفاظت کرے۔ ہمارے وہاں کوہاٹ مرکز میں پیدائشی نبینہ ہے، تبلیغی ہے، قرآن تبلیغی ہے، سال بھی لگا ہوا ہے۔ ہم بیٹھتے تھے جب حفظ میں تھے تو 98-99 کی بات ہے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، وہ کہتے کہ میری ایک حسرت ہے کہ اللہ جل جلالہ کچھ دیر کے لیے مجھے آنکھ کے دے کہ میں انسان دیکھوں کہ انسان کیسے ہوتا ہے۔ ہم بھی ہیں نا کہ اپنی آنکھوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ جو ترس رہے ہیں کہ اللہ مجھے کچھ دیر کے لیے آنکھ دے کہ میں انسان دیکھ لوں کہ انسان کیسے ہوتا ہے۔ ابھی آپ بتائیں نا کہ انسان تو سفید ہوتا ہے، انسان تو کالا ہوتا ہے، انسان تو گندمی رنگ کا ہوتا ہے، انسان تو سرخ ہوتا ہے، انسان تو یہ رنگ اس کے ہوتے ہیں۔ بھئی اس کو تو سفید کا بھی پتہ نہیں، اس کو تو گندمی کا پتہ نہیں، اس کو تو کالے کا بھی پتہ نہیں، اس کو تو سرخ کا بھی پتہ نہیں، اس کو تو یہ پتہ نہیں کہ کالا رنگ کیسے ہوتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ سفید رنگ کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں ہمارے پاس۔ زبان اللہ کی بڑی نعمت۔ ہم جب چاہیں ہم کسی سے نیک بات کر سکتے ہیں، ہم جب چاہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کر سکتے ہیں، ہم جب چاہیں ہم قرآن مجید کی تلاوت اونچی آواز سے کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو ہم مسجد میں اذان دے سکتے ہیں۔ گنگا یہ چیزیں نہیں کر سکتا۔ ہم چاہیں تو اپنی آنکھوں سے اللہ کا کلام دیکھ سکتے ہیں، ہم چاہیں تو ہم اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، ہم اگر چاہیں تو ہم صلحاء کو جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک نبینہ آدمی اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کو دیکھ لے، وہ ان کے پاس وہ نعمت نہیں ہے کہ وہ والدین کے ساتھ زبان نہیں ہے بات کر لے۔ کان اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ابھی جو کانوں سے محروم ہے، ابھی وہ بھی چاہتا ہے کہ جب والدہ میری طرف متوجہ ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کہتی ہے، ابھی وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے کانوں میں بھی وہ آواز آئے جو دوسرے بچے سن رہے ہیں، پتہ نہیں والدہ کیا کہتی ہے۔ والدہ جب میری طرف متوجہ ہوتی ہے، انداز تو بہت میٹھا ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا کہتی ہے۔ اسپیکر جب آدمی جو ہے اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے،
مسجد میں اگر وہ بہرا آدمی بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کیا کر رہا ہے۔ ان کے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ کوئی بہرا آدمی مسجد آ جائے، امام تلاوت کر رہا ہے، اس کے کانوں میں آواز نہیں آ رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے اور کہاں سے پڑھ رہا ہے اور کیا چیز پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کی یہ جو نعمتیں ہیں، آدمی اس کی قدردانی کر لے۔ اللہ جن نے جو نعمتیں دی ہیں، آدمی اس کی قدردانی کر لے۔ وہ زبان ہے یا وہ آنکھ ہے یا وہ کان ہے۔ علامہ رومی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان تین چیزوں کو بند کر لے تو نور ایمان کو دنیا میں دیکھ لے گا۔ بند کرنے کا مطلب کیا؟ آنکھ کو غلط استعمال نہ کرے اللہ کے نافرمانی میں۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اللہ ہی کے مخالفت میں استعمال نہ کرے۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے کہ یہ نہ دیکھے، اس کو نہ دیکھا جائے۔ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، اس کی طرف نظر نہ اٹھائی جائے۔ اور زبان کی بند کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ نے غیبت سے منع کیا ہے، جھوٹ سے منع کیا ہے، بری باتوں فحش باتوں سے منع کیا ہے۔ اللہ کی اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں آدمی استعمال نہ کرے، اللہ کی اس نعمت کو اللہ کے خلاف استعمال نہ کرے۔ قانون کی نعمت ہے انسان کے پاس، ابھی اس کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے غلط بات نہ سنے، اس سے جو ہے غیبت نہ کرے، غیبت نہ سنے کسی کی، اور اس سے جو ہے بری بات کسی سے نہ سنے اور گانے بجانے چیزیں نہ سنے، چونکہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے اور ہم اللہ ہی کی نعمت کو اللہ ہی کے خلاف استعمال کر لیں، اللہ ہی کی اس بڑی نعمت کو ہم اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کر لیں۔ حالانکہ اللہ نے آنکھ دی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو دیکھ لیں، اللہ نے زبان دی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھ لیں، اللہ نے کان دیے ہیں کہ اس سے ہم اللہ کا کلام سنیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھوں میں آزاد ہے، زبان میں آزاد ہے۔ تو علامہ رومی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی ان تین چیزوں کو بند کر لے اور اللہ کی تابعداری میں لے آئے، نور ایمان دنیا میں دیکھ لے گا۔ اگر ہم کہیں کہ ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری تین چیزیں محفوظ نہیں ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں دیکھ رہے تو ہماری تین چیزیں محفوظ نہیں ہیں، یا ہمارے کان محفوظ نہیں ہے، یا ہماری آنکھ محفوظ نہیں ہے، یا ہماری زبان محفوظ نہیں ہے۔ ہم تو پتہ نہیں ایک سانس میں کتنا بول لیتے ہیں کسی کو سناتے وقت، پتہ نہیں ایک سانس میں کسی کو کتنا ذلیل کر جاتے ہیں، اور لوگوں کے مجمع کے درمیان اس کو کہیں کا نہیں رکھتے، کہیں کا نہیں چھوڑتے، ایک سانس میں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو جو ہے ایک مرتبہ دیا ہے، اس کا آدمی غلط استعمال نہ کرے کہ آدمی جو ہے سامنے والے کو ذلیل کر لے اپنی زبان سے۔ اور یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے کسی کی جو ہے باپردہ عورت کی طرف نظر اٹھا دے اور بد نظری کر لے۔ اللہ نے یہ آنکھ اس لیے نہیں دی ہے، اللہ نے آنکھیں نہیں دی۔ بھائی دیکھو، کوئی آدمی کان سے اگر گانا بجانا سنے گا، بعض روایات میں آتا ہے کہ کانوں میں سیسا پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، آنکھوں میں اسی طرح جو ہے۔ ابھی کوئی تن کا برداشت کر سکتا ہے آنکھ میں؟ اگر تن کا جو ہے چلا جائے آنکھ میں، آدمی پریشان ہو۔ اگر کان میں کوئی کیڑی چلی جائے تو کوئی آدمی جو ہے برداشت کر سکے گا؟ فوراً رات کے 1 بجے بھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ پتہ کان میں کوئی چیز گھس گئی ہے، آرام نہیں آئے گا، نیند نہیں آئے گی، اس کو نیند نہیں آئے گی۔ زبان پہ تھوڑی سی اگر گرم چائے ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ بھئی ہم تھوڑا سا سوچ لے، پہ اس کان اور اس آنکھ اور اس زبان پر ہم جہنم کے انگارے کیسے برداشت کریں گے؟ جس زبان پر ہم گرم چائے برداشت نہیں کر سکتے، زبان پر ہم جہنم کے انگارے کیسے برداشت کریں گے؟ جس آنکھ میں ہم ایک تن کا برداشت نہیں کر سکتے، اس آنکھ میں پھر ہم جہنم کی آنکھ کیسے برداشت کریں گے؟ جس کان میں ہم معمولی سی چیز برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس میں جہنم کی انگارے کیسے برداشت کریں گے؟ اگر نہیں کر سکتے، واقعتاً نہیں کر سکتے، تو پھر گناہ پر جرات نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی جرات کرنا چاہے تو دنیا میں آگ کو دیکھ لے، تندور کے اندر گھس جائے، 5 منٹ کے لیے کھڑا ہو۔ جب مغرب کے وقت تندور میں روٹی پکانے کے لیے تندور کو گرم کرتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو جو ہے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ گرم ہے اس آگ کے مقابلے میں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی آگ، ہم دنیا کی آگ اگر 1 ڈگری تک پہنچتا ہے جس میں لوہا جو ہے پگھل جاتا ہے، یہ آخری انتہا ہے جو ہے آگ کی، اور یہ بھی جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جہنم اس سے بھی 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ تو اگر ہم دنیا کے آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر ہم جہنم کی آگ پہ کیوں جرات کر لیں؟
کیوں ہم اپنے آنکھوں کو گندا کر لیں؟ کیوں ہم اپنے کانوں کو جو ہے غیبت سن کے اور کسی کے متعلق فحش باتیں کر کے اور بغض اور ان چیزوں سے اپنے سینے کو بھر کر کیوں اپنے آپ کو گندا کریں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مجرم قرار دیں؟ تو لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی مجمع میں ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کر لے. یہ نہیں ہے کہ آدمی جو دل میں آئے وہ آدمی کہہ جائے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک بما لا ذلک کلی، کہ آپ کو میں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جس کے ساتھ تمام چیزیں متعلق ہے. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلت بلا یا رسول اللہ، بالکل آپ بتائیں کیا چیز ہے. فاخذ بلسانه وقال کف علیک ھذا، اللہ کے رسول نے اپنی زبان کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اس زبان کو آپ قابو میں رکھیں. کف علیک ھذا، اس زبان کو آپ لگام دے، زبان کو آپ قابو کر لے. معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ ثَقِلَتْكَ عُمُّكَ يَا مُعَاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَسَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا زبان کی وجہ سے بھی ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کی ماں آپ کو گم کر لے، بہت سارے لوگوں کو منہ کے بل گرایا جائے گا اس زبان کی وجہ سے، کہ زبان ان کے قابو میں نہیں ہے، زبان قابو میں نہیں ہے. جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ جاتا ہے، وہ گالی ہے تو گالی بھی کہہ جاتا ہے، وہ جو ہے کسی کی غیبت ہے تو کہہ جاتا ہے، کوئی تردد ہی نہیں ہے، کوئی جو ہے پریشانی نہیں ہو رہی ہے کسی کی غیبت کرتے وقت، اور جو ہے غلط بات کرتے وقت اس کو یہ حیا نہیں آ رہی ہے کہ میری یہ بات ہی اللہ جل جلالہ سن رہے ہیں. اگر آدمی کو یہ استحضار ہو جائے کہ میں جو زبان سے جو نکال رہا ہوں اللہ جل جلالہ اس کو سن رہے ہیں، جو میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں اللہ جل جلالہ اس کو دیکھ رہے ہیں، جو میں سن رہا ہوں اللہ اس کو سن رہے ہیں. دیکھو نا، والدین کے سامنے بیٹا کبھی ایسی فحش بات کر سکتا ہے؟ والدین کی حیا کرتا ہے، والد کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا، استاد کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا. حیا کی وجہ سے بھئی والدہ کے سامنے میں ایسی فحش بات کیسے کر لوں، والد کے سامنے میں ایسی فحش بات کیسے کر لوں، استاد کے سامنے میں ایسی فحش بات کیسے کر لوں، ایسے غلط بات میں کیسے اپنی زبان سے نکال لوں. بھئی آپ کی بات آپ کی والدہ سن رہی ہے، آپ حیا کر رہے ہیں، آپ وہ بات نہیں کر رہے ہیں. آپ کی والد آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ حیا کی وجہ سے رک رہے ہیں. آپ کے استاد سن رہے ہیں، آپ حیا کی وجہ سے رک رہے ہیں. بھئی یہ آپ یقین کر لے اللہ جل جلالہ ہماری ساری باتوں کو سن رہے ہیں تو ہمیں حیا کیوں نہ آئے؟ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں تو پھر ہمیں حیا کیوں نہ آئے؟ ہم کیوں نہ روکے اس بات سے کہ جو اللہ کے نافرمانی میں وہ بول. اسی طرح ہم اپنی آنکھ کو، اسی طرح ہم اپنے کان کو، ان تینوں چیزوں کو ہم جو ہے محفوظ کر لے، اللہ کے حکم کے تابع بنا دے. اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر بلکہ 6 نمبر پر اللہ کو یاد رکھے. ہر وقت آدمی جو ہے اللہ کی یاد میں ہو، ذکر و اذکار کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں. اس کو یہ ہو کہ میں نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، میں نے اللہ سے ملنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھے اللہ جل جلالہ پاک ہے، اور اللہ سے ملاقات بھی پاک ذات کی ہو سکتی ہے اور پاک انسان کی ہو سکتی ہے. نجس اور پلید انسان جو گناہوں میں نجس ہو وہ اللہ کے سامنے نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ تو پاک ذات ہے اور پاک ذات کے سامنے پاک ہی آتا ہے. دیکھو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بس اوقات انسان جو ہے کوئی چیز نجس ہو جاتی ہے دونوں سے پاک ہوتی ہے. بعض چیزیں جو ہے وہ آگ جلانے سے پاک ہوتی. تندور اگر نجس ہو جائے، تندور کے پاک کرنے کا طریقہ ہے اس کے اندر آگ جلائی جائے، آگ سے وہ چیز پاک ہو جائے گی. اسی طرح جو ہے سری پائے پر خون ہے اس کو آپ نے جلا کر جو ہے بالکل ختم کر لیا، وہ پاک ہو جائے گی. اسی طرح انسان جب گناہ کرتا ہے اب یہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے آ جائے، چونکہ اللہ تو پاک ہے. تو اس کی پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پہلے جہنم میں ڈالو، پہلے جہنم میں ڈالو تاکہ اس کی پاکی ہو جائے، اور پاکی کی بات جب پاک ہو جائے پھر اللہ کے سامنے آئے. ہاں تو یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں پھر آزاد ہے. ہم اللہ کو یاد رکھیں کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ پاک انسان مل سکتا ہے، نجس اور پلید انسان نہیں مل سکتا. اسی طرح موت، انسان کو ہر وقت اپنی موت سامنے رکھنی چاہیے. کتنے ایسے شاید لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان میں آپ لوگوں کے صفوں میں ہوں گے، ابھی نہیں ہے، ساتھ والے قبرستان میں ہیں.
علماء نے لکھا ہے کہ موت کی یاد کے لیے ایک صورت اور یہ ہے کہ آدمی قبرستان جائے. میں سوچ رہا تھا کہ آپ حضرات تو 5 وقت مسجد آتے ہیں تو قبرستان دیکھ رہے ہیں, یا تو شاید ہمارا دل پکا ہو چکا ہے کہ ہر وقت قبرستان دیکھ رہے ہیں, موت کی یاد اس وجہ سے نہیں آ رہی ہے, یا شاید کوئی ہو کہ قبرستان کو دیکھ کر اس کو بھی یہ ذہن میں آ رہا ہو کہ مجھے بھی یہاں لٹایا جائے گا, ایک دن آئے گا کہ میرا بھی مسجد میں اعلان ہوگا. ابھی ہم کسی اور کے اعلان کے لیے کان لگا دیں, پتہ نہیں کون فوت ہوا ہے, ابھی اعلان ہوگا دوبارہ, وہ دوبارہ کہیں گے فلانے کا جو بیٹا ہے وہ فوت ہو چکا ہے رضا الہی سے. ایک دن ایسا آئے گا جیسے کہ عمر بن خطاب فرماتے تھے کہ یأتی یومن یقال فیہ مات عمر بن الخطاب, ایک دن آئے گا کہ یہ اعلان ہوگا کہ عمر بن خطاب فوت ہو گئے. اسی طرح ایک دن آئے گا ہم جو حاضرین بیٹھے ہیں ایک دن آئے گا کہ اس مسجد کے سپیکر میں اعلان ہوگا کہ فلانا جو ہے مر چکا ہے, فلانا فوت ہو چکا ہے. ابھی ہم میں سے ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے کہ اگر اس حالت میں جب ابھی ہم بیٹھے ہیں اگر ہمیں موت آ جائے تو کیا ہم نے موت کی تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے موت کی تیاری کی ہے؟ سلمان بن عبد الملک مدینہ آئے, اپنے شرطا کو کہا, بادشاہ تھے, اپنے شرطا کو کہا کہ کسی صحابی کو دیکھو کہ میری ملاقات کرنی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائے. وہ گئے, صحابی تو کوئی نہیں تھے. کہا کہ تابعین میں سے دیکھ لو, تابعین میں سے کوئی نہیں ہے. کہا تبع تابعین میں سے دیکھ لو, جس نے جو ہے صحابی کو دیکھا ہے اور اس نے پھر اس تابعی کو دیکھا ہے, تبع تابعین اس کو کہتے ہیں, وہ دیکھ لو اگر وہ ہے. تو شیخ ابو حازم رحمہ اللہ زندہ تھے, وہ ان کو لے کر آ گئے. سلمان بن عبد الملک نے کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. انہوں نے کہا کہ تحفۃ المؤمن الموت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, پہلی نصیحت کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے. بادشاہ سلامت نے کہا کہ موت تحفہ ہے, موت سے تو ہم ڈرتے ہیں اور تحفے کے لیے تو انسان خوش ہوتا ہے, تو موت کیسے تحفہ ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے تحفۃ المؤمن الموت, مومن کے لیے تحفہ وہ اس کی موت ہے. انہوں نے فرمایا کہ موت سے تو ہم ڈرتے ہیں اور تحفے کے لیے انسان خوش ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی آدمی کسی کے گھر کوئی جو ہے تحفہ لے کر جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے نا کہ ہاں انہوں نے مجھے تحفہ دے دیا, کپڑوں کا سوٹ دے دیا, فلانی چیز بیچ دی, فلانی چیز بیچ دی, افطاری بیچ دی, یہ کر لی, خوش ہوتا ہے کہ تحفہ دیا. لیکن ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ موت کے لیے خوش ہوتا ہو کہ یہ تحفہ ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے. تو اب شیخ ابو حازم نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو ویران کیا ہے, اور جب انسان آبادی سے ویرانی کی طرف جاتا ہے تو گھبراتا ہے. جب انسان آبادی سے ویرانی کی طرف جاتے تو گھبراتا ہے. ہم نے دنیا کو تو آباد کیا ہے, دنیا میں ہمیں جو جس چیز کی ضرورت تھی ہم وہ ساری چیزیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے بھی ہم نے میسر کر لی. لیکن آخرت کے لیے کیا کیا ضرورت ہے وہ ہمیں یاد بھی نہیں ہے, ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ویرانی کی طرف جائے گا, پریشان تو ہوگا. یہ پریشانی اس وجہ سے ہے جیسے کہ کوئی آدمی جنگل میں جا رہا ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے, جیسی آبادی دیکھ لے خوش ہوگا, الحمدللہ آبادی نظر آ گئی. اسی طرح اگر کوئی آدمی موت کی تیاری کر لے, موت کے لیے خوش ہوگا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت ہے, ان کی اہلیہ کہہ رہی واہ کربا, بہت غم کا وقت ہے, بہت سختی کا وقت ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں کہ آپ خاوند میرے ہیں, دنیا سے جا رہے ہیں, میرے اوپر تو غم ہے. بلال رضی اللہ عنہ فرمائے واہ تربا, بہت مزے کا وقت ہے, بہت مزے کا وقت ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, اپنے ساتھیوں سے مل لوں گا. یہ ہے تحفۃ المؤمن الموت, کیونکہ انہوں نے اپنی آخرت کو ویران نہیں کیا تھا, آخرت کو آباد کیا تھا. دنیا کی پرواہ نہیں کی تھی, دنیا کی پرواہ نہیں کی تھی, دنیا کی باتوں کی پرواہ نہیں کی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے. بھئی لوگ اتنا کہیں گے جب آپ مر جائیں تو یہ کہہ دے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, بس لوگ یہ کہیں گے. ہم بہت سارے کام لوگوں کی وجہ سے ناجائز کر جاتے ہیں, کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے. میں نے بتایا نا کہ لوگ اتنا کہہ دیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, بس یہ کہہ دیں گے بس. تو بھئی مومن کے لیے موت تحفہ ہے, یہ ایک ترازو ہے. اگر ہم موت کو تحفہ مان کر موت کے لیے خوش ہوں تو سمجھ لو کہ ہم نے آخرت کو آباد کیا ہے, اور اگر ہم موت سے گھبرائیں ابھی آئیں نہیں تو سمجھ لو کہ ہم نے آخرت کو آباد نہیں کیا. پھر ہمیں آبادی کی فکر کرنی چاہیے.
پھر ہمیں آبادی کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو آباد کر لیں۔ پھر پوچھا کہ نیک لوگ کہاں ہوں گے قیامت والے دن، فجار لوگ کہاں ہوں گے؟ کہا کہ ہم اللہ کے کلام سے پوچھ لیں گے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ نیک لوگ وہ نعمتوں میں ہوں گے، اوپر نیچے دائیں بائیں نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور جو بدکار لوگ ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگے پھر اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ سلمان بن عبد الملک کہنے لگے پھر اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ اگر نیک لوگ جنت میں ہوں گے، بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے، پھر اللہ کی رحمت کہا کہ یہ بھی ہم اللہ کے کلام سے پوچھ لیں گے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین نیکوکاروں کی قریب ہوگی۔ ہم بہت سارے لوگ 90% لوگ اس پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ذات ہے۔ بے شک اللہ غفور رحیم ذات ہے، بے شک اللہ کریم ذات ہے، اللہ حلیم اور غفور رحیم ذات ہے، لیکن اللہ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں، اللہ نے بھی کچھ اصول اور ضابطے رکھے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو دیکھ کر گناہ کر جائیں۔ ہم اللہ کی رحمت کو دیکھ کر، بعض لوگ تو گناہ کر کے بھی کوئی کہتا ہے یار یہ سے تو باز آئی ہے تو اللہ کی نافرمانی ہے، یا اللہ غفور رحیم ذات ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ سے اتنی امید کہ گناہ کے اوپر آدمی جرت کرے، یہ حرام ہے، حرام ہے کہ آدمی کہے کہ غفور رحیم ذات ہے۔ تو بھئی انہوں نے جواب دیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت یہ محسنین کی قریب ہوگی۔ اور بھی بہت ساری نصیحتیں کی ہے، بات طویل ہو گئی، یہ میں مکمل کر رہا ہوں، یہ جو 8 باتیں ہیں مختصراً۔ کسی کے ساتھ آدمی احسان کر لے، اس کو پھر اس کے اوپر احسان جتلائے نہیں، اللہ کے لیے چھوڑ دے کہ اللہ ہی اس کا بدلہ آخرت میں دیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، تو انتقام نہ لے۔ مومنین کی کسی وقت میں اور مسلمانوں کی ابتدائی وقت میں اگر کوئی آدمی کسی کو تکلیف پہنچاتا تو عفو و درگزر سے کام چلتا ہے۔ آج دیندار سے دیندار آدمی اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچاتا ہے فوراً انتقام کا سوچتا ہے کہ میں ایسا کر لوں گا، میں ایسا کر لوں گا۔ بھئی دینداری کہاں گئی پھر؟ اگر ایک جاہل آدمی بھی ایسا کر رہا ہے اور ایک دین کے ساتھ اور دین کی سمجھ رکھنے والا وہ بھی انتقام کا سوچ رہا ہے، بھئی فرق کیا ہوا؟ حالانکہ اللہ کی طرف سے حکم یہ خود العفو، عفو درگزر کو لو، عفو درگزر کو لو۔ آج معاشرے میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس کی وجہ سے خاندان جو ہے آپس میں جو ہے متفرق ہو گئے ہیں، سب سے زیادہ فقدان اسی چیز کی ہے، وہ ہے عفو درگزر۔ اللہ کے لیے معاف کرنا نہیں ہے، وہ دیندار کیا وہ غیر دیندار کیا، ساری انتقام کا سوچتے ہیں۔ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کیا، صحابہ نے جو ہے کتنے ایسی جو ان کو اذیتیں پہنچائی تھی انہوں نے ان کو معاف کیا۔ اللہ کے رسول نے خود اپنے عمل سے دکھایا کہ بھئی انتقام حل نہیں ہے، اللہ کے لیے معاف کر لو۔ اگر کوئی آدمی کسی کو تکلیف پہنچائے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر لے، اللہ کے لیے معاف کر لے، یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ حسد کی ختم ہونے کا طریقہ یہی ہے۔ آج جو ہے ہم نے اپنے دل کو صحیح معنوں میں اگر کہا جائے، صحیح معنوں میں کہا جائے، آپ میرے محترم ہیں لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ صحیح معنوں میں کہا جائے، آج ہمارے دل کچرا دان بن چکے ہیں۔ ڈسٹ بن نہیں ہوتا جس میں کچرا ڈالا جاتا ہے، وہی کچرا دان سے تو بدبو اٹھے گی۔ اپنے دل کو صاف رکھو، خوشبو اٹھے گی، نیک کاموں کے جذبات اٹھیں گے۔ ابھی ہمارے دل میں کیوں نیک جذبات نہیں اٹھتے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے اپنے دل کو کچرا دان بنا دیا ہے۔ ہر وقت ہم منفی سوچتے ہیں، ہر وقت ہم غلط سوچتے ہیں، دل کو ہم نے بالکل برباد کر دیا، جس کی وجہ سے نیکی کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ بھئی نیکی کی طرف توجہ کیسے؟ ابھی کچرے سے ہم کیسے کہیں کہ اس سے کوئی خوشبو آئے؟ کچرے سے تو بدبو آئے گی، کچرے سے تو بدبو آئے گی۔ تو یہ ہے کہ ہم اپنے سینوں کو تمام مسلمانوں کے لیے پاک و صاف رکھ لیں، پاک و صاف رکھ لیں، اپنے دل کی ہم حفاظت کر لیں کہ ہاں میرا دل جو ہے وہ صحیح ہے۔ یعنی ایک حدیث شریف میں آتا ہے اذا صحت ابدانکم ومجدت قلوبکم لکنتم اہون علی اللہ من الجعلان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے جسم وہ تو صحیح سالم ہے، صحت مند ہے، ومجدت قلوبکم لیکن تمہارے دلوں کے اندر بیماری ہے، دل بیمار ہے، لکنتم اہون علی اللہ من الجعلان، اللہ کے ہاں
جو کچرے میں کیڑے ہوتے ہیں اس سے بھی گر جاتا ہے انسان۔ ویسے تو اللہ کے ہاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کے ہاں تو مومن بہت محترم ہے، بہت محترم ہے، لیکن جب مومن کا دل وہ کچرا دان بن جاتا ہے، اللہ کے ہاں بھی یہ کچرے کی کیڑی کی طرح بن جاتا ہے۔ اللہ کی ہاں بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ جہاں پر مرے مر جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل ابھی اس کا دل جو ہے صاف نہیں ہے، اس کا دل جو ہے پاک نہیں ہے، اس کا دل جو ہے حسد سے برا ہے، بغض سے بھرا ہوا ہے، حسد سے بھرا ہوا ہے، اور کیا کیا پتہ نہیں اس میں بھرا ہوا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ دل اس کا جو ہے صاف نہیں ہے۔ ایک اس میں آتا ہے کہ دل کی بیماری کا کیسے آدمی کو اندازہ ہوگا کہ میرا دل جو ہے بیمار ہے یا ٹھیک ہے۔ ابن جوزی نے رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ آدمی جو ہے اپنے اندرون کی بیماری معلوم کرنا چاہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کو مصلی پر ایسا اطمینان ہو جیسے کہ چھوٹے بچے کو ماں کے گود میں ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ ٹھیک ہے، اور اگر مصلی پر مسجد کے اندر اس کو بھی اطمینان ہی ہو، مصلی پر اس کے لیے ٹھہرنا نہیں ہے، بس سلام پھیر کے بس جانا ہے، اور بس 2 نفل پڑھ کے بس مسجد میں 5 منٹ سے زیادہ ہم نے نہیں لگانے اور 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگانے، مصلی پر ہمارا دل تنگ ہوتا ہے، سمجھ لو کہ دل بیمار ہے، سمجھ لو کہ دل بیمار ہے۔ تو اگر مصلی پر ایسا اطمینان آئے کہ جیسے کہ بچے کو ماں کی گود میں آتا ہے تو سمجھ لو کہ دل اس کا ٹھیک ہے، دل اس کا ٹھیک ہے۔ ایک جگہ پر علامت لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ معلوم کرنا چاہے کہ میرا دل بیمار ہے یا صحیح ہے، وہ دیکھ لے کہ اللہ کے کلام سننے میں، سیکھنے میں، پڑھنے میں اس کو اطمینان ہے یا نہیں ہے، اللہ کے ذکر کے مجالس میں اس کو اطمینان ہے یا نہیں ہے، اسی طرح جو ہے خلوت میں اللہ کی طرف یہ متوجہ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اگر یہ 3 باتیں کسی کے اندر ہے تو سمجھ لو کہ دل اس کا زندہ ہے، اور اگر یہ 3 باتیں کسی کے اندر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس کا دل بیمار ہے، دل مر چکا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کوئی آیا اور کہا کہ آپ نصیحت فرماتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دل سو گئے ہیں۔ کہا کہ یہ نہ کہو کہ سو گئے ہیں، کہ تمہارے دل مر چکے ہیں۔ کہتے ہیں دل بھی مرتے ہیں، ہاں دل بھی مر جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہمارے دل زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ اگر دل ہمارے مر چکے ہیں تو ہم اس کی زندہ ہونے کی جو ہے کوشش کر لیں، ہم زندہ ہونے کی کوشش کر لیں، اور آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم جب یہ قبرستان کی طرف سے آئیں یا مسجد آئیں تو ہم نظارہ کر لیں کہ یہ بھی تو ہماری طرح گھومتے تھے، یہ بھی تو ہماری طرح دوڑتے تھے، یہ بھی تو ہماری طرح جو ہے کھانا پینا ساری چیزیں کرتے تھے، ابھی پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گے، ابھی پتہ نہیں